میں تیرے پاس ہی اپنی مصیبتیں پیش کرتا ہوں، نہ کسی بابے کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی شہید کو، نہ کسی مزار پہ، نہ کسی دربار پہ، نہ کسی قبر پہ، نہ کسی تربت پہ، نہ کوئی مٹی لے کر، نہ کسی شجر پہ، نہ کسی چاند کے آگے۔ اے میرے مالک مختار، اے میرے مالک کل، میں اپنی تمام مصائب، اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام مشکلات بس تیرے آگے بیان کرتا ہوں۔ تو مجھے اس مصیبت کے بدلے جو مجھے پہنچ چکی ہے تو ثواب عطا کر، اور اس مصیبت کو میرے لیے خیر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد ہم آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اصل میں کافی زیادہ بیمار بھی تھا اور کچھ دفتری مصروفیات بھی تھیں، جس کی وجہ سے میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پایا۔ ڈیٹا میرے پاس کمپائلڈ تھا لیکن بس ریکارڈنگ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ پھر مجھے ویکسینیشن بھی کروانی پڑی تو اس لیے بیڈ ریسٹ بھی کرنا تھا، تو اس وجہ سے میں کافی زیادہ مصروف ہو گیا تھا اور میں اپنی ویڈیوز ریگولیرٹی کے ساتھ اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اب مجھے ٹائم ملا ہے اور میں نے اب سوچا کہ 2 ٹاپکس نکالنے ہیں، ان میں سے آج ایک پر بات کریں گے ہم، اور وہ ٹاپک ہے جی ایصال ثواب کا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کہتے کس چیز کو ہیں؟ ایصال ثواب کہتے ہیں کہ ایصال کہتے ہیں بھیجنے کو، اور ثواب یعنی کہ ثواب کسی بندے کو بھیجنا، مرنے کے بعد اس کو ایصال کر دینا، یعنی کہ وہ ثواب جو ہے وہ اس کو فائدہ پہنچائے قبر میں، مرنے کے بعد مردے کو، تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی شکلیں آپ نے چلتے پھرتے اپنی زندگی میں، اپنی جوانی میں دیکھی ہوں گی، جیسے کہ چہلم، قرآن خوانی، برسی، تیجا، چوتھا، 10واں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اگلے بندے کو ہم ایصال کریں ثواب۔ تو آج کی ہم اس گفتگو اور اس نشست میں یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ تمام اشیاء، یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا شریعت محمدیہ سے ماخوذ ہیں یا من گھڑت ہیں، اور اگر ایصال ثواب کرنا جائز ہے تو وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کے تھرو ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کون سے ایصال ثواب کے طریقے جائز اور کون سے ایصال ثواب کے طریقے بدعت پر مبنی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے۔ یہ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں، جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یعنی کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، انہیں برے الفاظ سے یاد نہ کیا جائے، انہیں بری باتیں نہ کہی جائیں، بلکہ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے اور ان کی قبر میں آسانی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا، یعنی جب کوئی مسلمان آپ کو سلام کہے تو آپ اس کا جواب دیں۔ نمبر 2، جب آپ کو کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو آپ اس کی مزاج پرسی کو جائیں۔ نمبر 3، جنازے پر جائیں۔ نمبر 4، دعوت قبول کریں، یعنی کوئی مسلمان جب آپ کو اپنے گھر کسی کھانے پر یا کسی بھی چیز پر دعوت پر مدعو کرے تو آپ اس کو قبول کریں۔ اور جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، تو آپ اس چھینک کا جواب دیں یرحمک اللہ۔ تو یہ 5 حقوق ہیں مسلمانوں کے جو ایک دوسرے پر ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جنازے کے ساتھ چلنا اور جنازے پر جانا۔ اگر کوئی ایسا شخص جو موحد ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اور وہ اگر کسی میت کے جنازے پر پڑھ دے، کسی میت کا جنازہ پڑھ دے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی سفارش کو اس میت کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2199، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے پر 40 ایسے آدمی شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی میت یا جنازے پر جائیں، اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ یہ مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر حقوق ہیں۔ تو جنازوں پر جا کے دعا کون سی مانگنی ہے؟ وہ ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 1024، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو،
ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو، یعنی وہ لوگ جو ابھی ہم میں موجود ہیں، کھڑے ہیں یہاں پر جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں ان کو، اور جو جنازہ پڑھنے نہیں پہنچ سکے ان کو، ہمارے چھوٹے بچوں کو اور ہم سے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، اور اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ تو یہ دعا مانگی جائے میت پر، یعنی جب کوئی ایک مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے پر جانا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس کے جنازے میں جا کر اس کی مغفرت کی دعا کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حق ہے، اور اس کے لیے دعا کرنا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا مانگو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس کے حالات بڑے مشکل جا رہے ہیں، وہ بڑی مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے استغفار کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کے لیے دعا اور اس کے لیے استغفار کی جائے۔ ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور لوٹ کے اسی کی طرف جانے والے ہیں، اور اے اللہ میں تیرے پاس ہی اپنی مصیبتیں پیش کرتا ہوں، نہ کسی بابے کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی شہید کو، نہ کسی مزار پہ، نہ کسی دربار پہ، نہ کسی قبر پہ، نہ کسی تربت پہ، نہ کوئی مٹی لے کر، نہ کسی شجر پہ، نہ کسی چاند کے آگے۔ اے میرے مالک مختار، اے میرے مالک کل، میں اپنی تمام مصائب، اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام مشکلات بس تیرے آگے بیان کرتا ہوں، تو مجھے اس مصیبت کے بدلے جو مجھے پہنچ چکی ہے تو ثواب عطا کر، اور اس مصیبت کو میرے لیے خیر کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ مشکل وقت میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایسے دعا کرو۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں اتار دیتے تو دعا فرماتے بسم اللہ و باللہ و علی ملت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں آتا ہے بسم اللہ و باللہ و علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر میں اسے قبر میں رکھتا ہوں، کیونکہ قبر ایک بڑا مشکل معاملہ ہے۔ قبر جو ہے وہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے اور بہت گمبھیر مسئلہ ہے جو انسان کے لیے بڑی بڑی مشکلات لے کر آتا ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص کو کہ میں نہیں جانتا کہ ان میں میرا حال کیسا رہا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا دنیا میں حال کیسا ہے، میں نے اچھے عمل کیے یا برے عمل کیے، اور مجھے نہیں معلوم کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی نہ ہو، اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2.5 سے 3 گھنٹے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم کھڑے رہو گے تو میری بخشش ہو جائے گی، تم کھڑے رہو گے تو میں سوالوں کے جواب دے دوں گا، تم کھڑے رہو گے تو قبر والے مطلب فرشتے مجھ سے سوال نہیں کریں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تم کھڑے رہو گے تو مجھے بس اچھا لگے گا، میرے لیے شاید آسانی کا کوئی سامان ہو جائے، تم میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے استغفار کرنا، میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے سوال کرنے والوں کو کیا جواب دوں گا، یعنی ان فرشتوں کو جو منکر نکیر آئیں گے قبر میں ان کو کیا جواب دیتا ہوں۔ یہ تو آج کل کی کہانی ہے کہ بھائی وہ قبر میں آئیں گے یہ فرشتے اور ہم بتائیں گے ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم غوث پاک کے دھوبی کے کتے ہیں، ہم غوث پاک کے دھوبی ہیں، تو وہ فرشتے کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے ٹکٹ کٹے ہو یا انہوں چھڈو تو نکلو شابہ۔ یہ تو کہانیاں بنی ہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا میرا بھائی۔ تو میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال جھوٹے مسیح کے فتنے سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ قبر بڑا مشکل معاملہ ہے۔ قبر میں ہوگا کیا کہ قبر میں 2 فرشتے آئیں گے اور وہ آپ سے سوال کریں گے کہ ماں رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو بندہ آگے سے کہے گا میرا معبود اللہ ہے،
پھر وہ دونوں سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ کچھ روایات میں آتا ہے تمہارا نبی کون ہے۔ بخاری کے اندر روایت ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا اس شخص کو سچا مانتے تھے یا اس شخص کو جھوٹا مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، یا کون ہے وہ شخص جو تم میں بھیجا گیا تھا، کس کے امتی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ اگلا سوال کریں گے تمہیں یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ جانا اور اس کی تصدیق کی، یعنی اللہ کے قرآن کی تصدیق کی، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا تم اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو اس کو آنے لگتی ہے اور تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ وہ معاملہ اس بندے کا جس کو سوالوں کے جواب آتے ہوں گے، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سمجھا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کے حلال کو حلال جانا ہوگا، اس کے حرام کو حرام جانا ہوگا۔ اب وہ بندہ جس نے کبھی زندگی میں قرآن کھول کر پڑھا نہیں، وہ کیسے ان تینوں سوالوں کے جواب دے پائے گا؟ اور جب اسے چوتھا سوال پوچھا جائے گا تمہیں کیوں معلوم نہیں ہے، تو وہ کہے گا مجھے اس لیے معلوم نہیں ہے کیونکہ میں وہی کہتا تھا جو میرے سے پہلے کے لوگ کہتے تھے، نہ میں نے قرآن پڑھا، نہ قرآن سمجھا، نہ اس کی تعلیمات کو جانا، نہ مجھے پتہ تھا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا احکامات دیے ہیں۔ تو اس کی قبر جوڑ دی جائے گی اور اس کی پسلیاں پسلیوں کے اندر گھس جائیں گی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم مدینے کی چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر اے قبروں والو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے، تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یعنی قبروں پر جا کر قبروں کے لیے دعا کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبروں پر جا کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اب اکثر لوگ کھڑے ہو کر یہ کلیہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت باحیا، کریم، کرم کرنے والا ہے، اور جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اپنے بندے سے شرم محسوس کرتا ہے، اپنے بندے کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹنے دیتا جو اس کے سامنے اس طرح کر کے پھیلے ہوتے ہیں۔ یعنی قبر کے لیے بھی، آپ قبر کے سامنے بھی کھڑے ہو کر آپ اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، مرنے والے کے لیے بھی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے، وہ انشاءاللہ اس کی دلیل ہم آگے دیکھیں گے۔ اب کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ قبروں پر لوگوں کو جانے بھی نہیں دیتے، وہ تو ہیں جنہوں نے اس کو عیدگاہ بنا لیا، جنہوں نے اس کو میلہ گاہ بنا لیا، جس نے اس کو پلیس آف انٹرٹینمنٹ بنا دیا، وہ تو ایک الگ قسم کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو لوگوں کو قبروں پر جانے ہی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا، ایک منسوخ روایت پیش کرتے ہیں، جبکہ رسول اکرم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا اور اب تم ان کی زیارت کیا کرو، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تمہیں پتہ لگے کہ کل میں یہاں پر تھا، کل وہ یہاں پر تھے اور آج وہ وہاں پر ہیں، آج میں یہاں پر ہوں، کل میں وہاں پر ہوں گا، اور میری جگہ پہ جو کھڑا ہوگا وہ کوئی اور ہوگا، اور اگلے دن وہ بندہ میری جگہ پر یعنی کہ قبر کے اندر ہوگا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے، عبرت لینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ تم قبروں پر جایا کرو تاکہ عبرت حاصل کر سکو۔ جبکہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کل لوگ ڈرامے لگا رہے ہیں، آج کل لوگ میلے کر رہے ہیں، عیدیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ناچا جا رہا ہے، دمالے ہو رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ میلے سجے ہوئے ہیں، کھانے طرح طرح کے پکوان پکے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ کھا رہے ہیں، انجوائمنٹ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، یوٹیوب کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، سیلفیز بنا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ عبرت حاصل کرنے کا سامان ہے؟ ایسے عبرت حاصل ہوتی ہے؟ وہ لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں، ان کی پلیس آف انجوائمنٹ ہے، جہاں جس چیز کے اندر انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے وہ بندے کو سکون نہیں آتا۔ یہ لوگ یہاں پہ ڈرامے لگا رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، تو میرا بھائی ان کو کون روکے گا؟ یہ کیسی عبرت کی آپ نے جگہ بنائی ہے جہاں پر لوگ آ کے انجوائمنٹ کر رہے ہیں؟ پھر لوگ اکثر ان مزاروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں، نظر مانگتے ہیں، تو نظر منت صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور منت اور نظر کا حاصل وصول تو ویسے کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ نظر سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو وہ کسی بلا کو ٹالتی ہے اور نہ وہ کوئی خوشیاں لے کر آتی ہے، بلکہ یہ تو بخیل کا مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منت سے حاصل وصول تو ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جائز منت مانگی کہ بھائی اگر فلاں کام ہو گیا تو میں حج کروں گا، یا اتنے نفل پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو اگر وہ ایسی منت مانگ لیتا ہے تو اور اس کو پورا نہیں کرتا
تو اس کا کفارہ بھی وہی ہوگا جو قسم کا کفارہ ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہی والا کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ وہی والے جو اپنے بال بچوں کو پہناتے ہو، یا یہ غلام آزاد کر لو، یا پھر ان سب میں سے کسی کی اگر استطاعت نہیں رکھتے تو 3 دن روزہ رکھ لو۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہوا۔ ویسے ہم بات جو کر رہے تھے کہ کیا مردے کے لیے یا مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں، چونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس چیز کو شرک کہتے ہیں کہ آپ کو مرے کے لیے یا قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے تو بات منت پر نکل آئی۔ خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی مانگا، وضو فرمایا اور پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما، یعنی ایک ایسے صحابی کے بارے میں دعا فرمائی جو وفات پا چکے تھے۔ تو جو صحابی حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی تک نظر آئی۔ یہاں تک پہنچنے پر ہمیں پتہ لگا کہ ہم مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اس کو دعا دے سکتے ہیں، اس کے لیے قبر کی کشادگی کی دعا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اس روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اس کے درجات بلند فرما، اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن، اور اے جہنم کے پالنے والے ہمیں بخش دے اور اس کو بخش دے، اور اس کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کے لیے اس قبر میں روشنی کر دے۔ یعنی آپ دعا کر سکتے ہیں اس کی قبر میں کشادگی کے لیے، اس کی قبر میں آسانی کے لیے، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حبشی عورت تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حبشی مرد تھا، تو وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتا تھا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی رات کو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ کچھ دنوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرد یا عورت نظر نہیں آئے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور وہ تو ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ تو آپ صحابہ نے عرض کی کہ وجہ یہ تھی کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ رات کا وقت تھا اور آپ سوئے ہوئے تھے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو تکلیف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لے کر گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ بھائی مرنے والے کے لیے آپ دوبارہ نماز جنازہ اس کی قبر پہ دفن ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ آگے ہم نے کہا بھائی اب جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جس بھی حالت میں ہوں، مرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی۔ پھر ہمیں پتہ لگا ہم نماز میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ پھر اب ہمیں یہ پتہ لگا کہ اگر ہم کسی بندے کا جنازہ مس کر دیتے ہیں یا جنازے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہم اس کے دفن ہونے کے بعد بھی اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز ایک دعا ہے اور دعا ایک عبادت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت اور چغلی کرتا تھا۔ حالانکہ یہ اتنے بڑے گناہ نہیں تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے بھی ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ٹہنیاں لگا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبروں پر جا کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ اب بات اگلی نکلتی ہے غائبانہ نماز جنازہ کی۔ غائبانہ نماز جنازہ ایک عجیب سا ڈرامہ چلا ہوا ہے۔ ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کی ایک جگہ پہ جنازہ ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ جنازہ ہوتا ہے، پھر تیسری جگہ پہ جنازہ ہوتا ہے، پھر غائبانہ جنازے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو نجاشی والا سین ہے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو آج کے دور میں آپ ایسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر مر جائے جہاں پر اس کو کفن دفن دینے والا کوئی نہ ہو تو آپ اس کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں حساب کتاب یہ ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی مر جاتا ہے، کوئی سوشل ورکر مر جاتا ہے، کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی مر جاتی ہے، کوئی اسکالر مر جاتا ہے، تو اس کے تو غائبانہ نماز جنازہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اگر کوئی غریب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے لیے صرف دعا سے اکتفا کر کے تو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو غائبانہ نماز جنازہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے، ورنہ آپ غزوہ موطا میں جناب جعفر ابن ابی طالب، زید بن حارث اور عبداللہ ابن رواحہ، ان تینوں کی شہادت ہوئی، لیکن آپ نے ان تینوں کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حالانکہ آپ بہت زیادہ غمگین تھے ان کی شہادت پر، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، اتنے زیادہ غمگین تھے۔ تو غائبانہ نماز جنازہ کے لیے جو دلیل پیش کی جاتی ہے یہ بالکل باطل ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد جو چیزیں کام آتی ہیں، یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا بھائی کہ بھائی دعا جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی رہبر ہے، وہ ہماری سب سے بڑی ساتھی ہے، وہ ہماری سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی قریبی حبیب مر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو ہماری سب سے بڑا وسیلہ ہمارے لیے جو چیز ہے وہ ہے دعا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 3 عوامل چلتے رہتے ہیں. ایک وہ صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، اور نمبر 3 نیک اولاد. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں. 2 چیزیں قبر کے پاس آ کے رک جاتی ہیں اور 1 چیز قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے. اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اعمال، اولاد اور مال. مال اور اولاد تو قبر تک ساتھ جاتا ہے، لیکن قبر کے اندر جو ساتھ جاتے ہیں وہ اعمال ہوتے ہیں. ان اعمال میں 3 کیٹیگرائزیشن یہ ہیں کہ صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد. تو اسی طرح یہ 3 ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہے. یعنی اگر آپ مسجد بنا دیں تو مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، آپ کو ثواب ملے گا. واٹر ٹینک لگا دیں، لوگ پانی پیتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. آپ کوئی درخت لگا دیں، لوگ سائے میں بیٹھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پھل کھاتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو اب یہ عوامل اس بندے نے خود کیے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ کوئی اور اس کے لیے نہیں کر رہا، اس نے خود کیے ہیں اور اس کو اس کا اجر مل رہا ہے. علم نافع وہ ہے جیسے کوئی کتاب لکھ دی، جیسے کوئی ہم نے قرآن کا ترجمہ کر دیا، قرآن کی تفسیر پھیلا دی، کوئی اچھی بات کر دی، کوئی جیسے بھی ہم یہ ویڈیو بک بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنا دی. جب تک لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے اس علم سے، ٹھیک ہے، تب تک ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا. اور آخری چیز ہے نیک اولاد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی پاکیزہ خوراک اس کی کمائی ہے اور اس کا بیٹا اس کی کمائی، بہترین کمائی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کے اگر عقائد اچھے کر دیے تو اس کو اجر ملتا رہے گا. بیٹے کو نماز سکھائی، بیٹا جب تک نماز پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. وہ اس کو جس کو سکھائے گا آگے تو وہ جب تک پڑھتا رہے گا تو ان دونوں کو ثواب ملتا رہے گا اور اگلے کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی. تو یہ وہ 3 عوامل ہیں جو کبھی رک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مرنے والے کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، آپ مرنے والے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، آپ مرنے والے کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ دیکھیں جی وہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب میں ایسا کیا کروں کہ ان کو فائدہ پہنچے. تو کیا میں کوئی چیز خیرات کر دوں تو کیا اس کا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں پہنچے گا. اس طرح بہت سی روایات آپ کو مل جائیں گی کہ صحابہ آتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھتے رہے کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کیا میں خیرات کر دوں، کیا میں کفارہ کر دوں، کیا میں، انہوں نے فلاں منت مانگی تھی، کیا میں فلاں منت پوری کر دوں، ان کے قضا کے روزے رہتے تھے، میں قضا کے روزے رکھ لوں. سرکار نے فرمایا ہاں رکھ دو، ان کو اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن یہ جو آج کل قرآن خوانی، گیٹیاں پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سب پیٹ کا چکر ہے. یہ سب صرف اور صرف پیٹ کا چکر ہے، بریانیوں کا، اور کوئی معاملہ نہیں. وہ ایک پروگرام کے اندر بول ٹی وی کے اندر عامر لیاقت نے کو نا قاری خلیل صاحب نے کہا کہ آپ نا یہ کیوں اصال کرتے ہیں؟ صحابہ نے تو اصال نہیں کیا اس طرح جس طرح تم لوگ قرآن خوانیاں کر کے بخشتے ہو، قرآن بخشتے ہو. صحابہ نے تو قرآن نہیں بخشا، کہ قرآن کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو بندہ مر جائے تو اسے قرآن بخشتے رہو. تو انہوں نے کہا صحابہ گنہگار نہیں تھے، نو ڈاؤٹ. تو قاری خلیل صاحب نے آگے سے کہا کہ اچھا اگر وہ نہیں تھے تو کیا پیر عبد القادر جیلانی صاحب گنہگار تھے نعوذ باللہ، جو آپ ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر کیوں کرتے ہیں اصال ثواب؟ تو عامر لیاقت کہتا ہے بریانی کے لیے، بریانی کے لیے. تو ہمارے لیے نمونہ تو وہی لوگ ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں. پہلا زمانہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا صحابہ ہیں، وہ تو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اچھا پھر آپ دلیل کہاں سے پکڑیں گے؟ وہ بدے گئے کیوں نہیں سنتے چلے. پھر اگر یہ پہلی بات لیکن آپ نے مجھے جھڑکا ہے. نہیں ایک منٹ اگر یہی دیکھیے اگر یہی بات ہے کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کو بخشنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ گناہ گار ہیں. نہیں ہم تو نہیں تو پھر ہر مہینے 11ویں کیوں بخشوا رہے ہیں ان کو؟ بریانی کھانے کے لیے. ہاں یہ ہوئی نا بات. جزاک اللہ. اب مجھے کوئی اختلاف نہیں. جی تو میرے بھائیو، ہم نے اس پوری اپنی بحث میں یہ چیز پڑھی کہ ہم مرنے والے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس سے وہ عقیدہ رکھنے والے جو کہتے ہیں کہ مرنے والا کچھ کر سکتا ہے، بالکل موت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے تو ہم لوگ اس بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم مرنے والے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم مرنے والے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. ہم مرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، قبر پر بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، قبر میں اتارتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں.
اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ جو اس کے اپنے صدقہ جاریہ ہے یا علم نافع ہے یا نیک اولاد ہے، یہ اس کے لیے ویسے ہی فائدہ مند ہوگی، وہ چاہے انسان مرا ہو یا نہ مرا ہو، زندہ بھی ہو، تو یہ تین چیزیں انسان کو فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس ساری گفتگو سے ہمیں پتہ لگا کہ صرف یہ طریقے ہیں ایصال کرنے کے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی تیجا نہیں ہے، کوئی چوتھا نہیں ہے، کوئی سویم نہیں ہے، کوئی دسواں نہیں ہے، کوئی برسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی عرس نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بدعات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا قول ہے، فرمایا حمد و صلوات کے بعد سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کر لیے جائیں۔ ہر نیا ایجاد کردہ کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہمیں سنت پر چلنے، سنت پر عمل کرنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت سے ہمیں دور رکھے، شرک سے ہمیں دور رکھے، ناسبیت اور رافضیت سے ہمیں دور رکھے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت عطا کرے، صحابہ کرام کی الفت ہمارے دلوں میں رکھے، اہل بیت کا احترام ہمارے دلوں میں رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا جذبہ ہمیں عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔